فقہ خیر کے ساتھ لازم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فقہ اور خیر دونوں لازم ملزوم ہے۔ جہاں پر فقہ ہوگی وہاں پر خیر ہوگا، جہاں پر خیر ہوگی وہاں پر فقہ ہوگی، کیونکہ فقہ کے 4 دلائل ہیں، فقہ کے 4 ماخذ ہیں۔ فقہ کی پہلی دلیل قرآن پاک ہے، فقہ کی دوسری دلیل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فقہ کی تیسری دلیل جو ہے وہ اجماع امت ہے، فقہ کی چوتھی دلیل قیاس و اجتہاد ہے۔ فقہ خیر کس طرح ہے؟ کیونکہ فقہ کے 4 دلائل وہ خیر ہیں، کیونکہ فقہ کی پہلی دلیل قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ تو قرآن سیکھنے اور سکھانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر فرمایا ہے، تو فقہ کی پہلی دلیل خیر ہے۔ فقہ کی دوسری دلیل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خیر ہے۔ پہلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ بخاری شریف سے، اب دوسری حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طریقوں میں سے سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے۔ تو فقہ کی دوسری دلیل سنت رسول اللہ ہے، تو سنت رسول اللہ بھی خیر ہے۔ فقہ کی تیسری دلیل اجماع امت ہے، اور اجماع امت میں بھی خیر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اجماع میں اتقیاء، صلحاء، اصفیاء اور خیر لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد یہ دلیل ہے کہ اس میں خیر ہے۔ تو اجماع امت فقہ کی تیسری دلیل ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ فقہ کی چوتھی دلیل ہے قیاس، اجتہاد، اور قیاس شرعی ہے، قیاس اور اجتہاد اس میں بھی خیر ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ مشہور حدیث ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب جانے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مسئلہ اگر کوئی پیش آیا تو کس سے بتاؤ گے؟ حضرت معاذ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر تجھے کتاب اللہ سے مسئلہ نہ ملے تو پھر؟ تو معاذ بن جبل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں سنت رسول اللہ سے وہ مسئلہ تلاش کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے تو پھر؟ تو حضرت معاذ عرض کرتے ہیں، اجتہد برأیی، میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں کہ جس نے میرے قاصد کو اچھائی کی توفیق دی ہے، بہتری کی توفیق دی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اجتہاد اور قیاس اس میں خیر ہے۔ تو فقہ کے 4 دلائل، فقہ کے 4 ماخذ، قرآن پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس، اجتہاد، یہ 4 ماخذ ہیں، اور میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ چاروں میں خیر ہے۔ جب فقہ کے 4 دلائل میں خیر ہے تو فقہ خیر ہی خیر ہے۔ فقہ اور خیر لازم اور ملزوم ہیں، جہاں پر فقہ ہوگی وہاں پر خیر ہوگی، جہاں پر خیر ہوگی وہاں پر فقہ ہوگی۔